اورحان اور سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان عثمان نے اپنے وفات کے وقت اپنے بڑے بیٹے اورحان کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ اورحان کی عمر اس وقت 42 سال تھی۔ عثمان کے چھوٹے بیٹے علاء الدین نے اپنا وقت علوم دین کی تحصیل میں صرف کیا تھا اور اسے حکومت سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ تاہم عثمان کے وفات کے بعد اورحان نے سلطنت کو باہم تقسیم کر لینے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن علاء الدین نے باپ کی وصیت نیز اپنی سکون پسند طبیعت کی بنا پر اس کو نامنظور کیا اور اورحان کے اصرار پر صرف انتظام مملکت کی ذمہ داری قبول کی، اور یوں وہ دولت عثمانیہ کے پہلے وزیر کی حیثیت سے سامنے آئے۔ علاء الدین کے وزیر اعظم بننے کے بعد 3 چیزوں پر خاص توجہ دی: سکہ، لباس اور فوج۔ اگرچہ سلطان علاء الدین سلجوقی نے اورحان کو خطبے کے علاوہ اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی۔ اورحان کے تخت نشینی کے وقت تمام ایشیائی کوچک میں صرف سلجوقی سکے رائج تھے۔ اب علاء الدین نے بادشاہت کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا اور اسلامی مملکت میں اورحان کے نام کے سکے جاری کیے، لیکن علاء الدین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصلاحات ہیں جن سے دولت عثمانیہ کی طاقت اچانک بڑھ گئی۔ ارطغرل اور عثمان کے زمانے میں عثمانیوں کی کوئی باقاعدہ فوج نہ تھی، بلکہ یہ دستور تھا کہ جب کوئی جنگ پیش آنے والی ہوئی تو پہلے سے اعلان کر دیا جاتا کہ جو شخص لڑائی میں شریک ہونا چاہے وہ فلاں روز فلاں مقام پر حاضر ہو جائے۔ چنانچہ یہ رضاکار سوار مقررہ مقام اور مقررہ وقت پر جمع ہو جاتے اور لڑائی ختم ہونے کے بعد واپس چلے جاتے۔ انہیں کوئی باقاعدہ تنخواہ نہیں ملتی تھی، بلکہ جو مال غنیمت ہاتھ آتا تھا وہی ان کی خدمت کا معاوضہ ہوتا تھا، اور ان کی کوئی مخصوص وردی بھی نہیں ہوتی تھی۔ عثمان کے عہد تک تو اس طریقے سے کام چلتا رہا، لیکن اس کے بعد سلطنت کی توسیع اور اس کے استحکام کے لیے یہ طریقہ ناکافی ثابت ہوا اور ایک باقاعدہ اور مستقل فوج کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ علاء الدین نے تنخواہ دار پیادوں کی ایک فوج بنائی جن کا نام پیادے رکھا۔ یہ 10 100 اور 1000 کے دستوں میں تقسیم تھے۔ وہ تجویز یہ تھی کہ عیسائی اسیران جنگ میں سے 10-12 سال کے قوی ہونہار لڑکوں کی ایک تعداد منتخب کر کے اسلام میں داخل کیا جائے اور پھر باقاعدہ فوجی تعلیم دے کر ان کی ایک مستقل فوج قائم کی جائے۔ اورحان کو یہ رائے پسند آئی اور اس نے 1000 عیسائی لڑکوں کو منتخب کر کے انہیں فوجی تربیت دی۔ دوسرے سال 1000 لڑکے اور چنے گئے اور یہ سلسلہ تقریباً 300 سال تک جاری رہا۔ اس فوج کا ترکی نام ینیچری یعنی نئی فوج رکھا گیا۔ ینیچری کے علاوہ علاء الدین نے دوسری فوجوں کی تنظیم شروع کر دی۔ اب تک پیادوں کی مستقل فوج کو تنخواہیں دی جاتی تھیں، پیدل سپاہیوں کی ایک بے ضابطہ فوج بھی مرتب کی گئی۔ اس کو نہ تو ینیچری کی طرح تنخواہیں دی جاتی تھیں اور نہ ہی پیادوں کی طرح جاگیریں۔ میدان جنگ میں سب سے آگے انہی کا دستہ ہوتا تھا اور دشمن کے پہلے حملے کی باڑ آگے بڑھ کر یہی روکتے تھے۔ جب ان سے مقابلہ کرنے میں دشمن کی قوت کمزور ہو جاتی یا ان کے میدان چھوڑ کر بھاگنے کی وجہ سے انہیں اپنی فتح کا یقین ہونے لگتا، اس وقت ینیچری کی اپنی فوج ان کے سامنے نمودار ہوتی اور جنگ کا سارا نقشہ دیکھتے ہی دیکھتے بدل جاتا۔ نائکومیڈیا اور نائسیا کی فتح۔ اورحان کی اپنی حکومت کے پہلے ہی سال یعنی 700 ہجری بمطابق 1326 عیسوی میں نائکومیڈیا پر قبضہ کر لیا۔ بھروسہ چند مہینے قبل فتح ہو چکا تھا۔ بازنطینی سلطنت کے ایشیائی مقبوضات میں اب صرف ایک ہی بڑا شہر نائسیا ہی موجود تھا، جو اپنی عظمت اور اہمیت کے اعتبار سے قسطنطنیہ سے دوسرے نمبر پر تھا۔ اورحان نے اس کا بھی محاصرہ کیا۔ 730 ہجری بمطابق 1330 عیسوی میں اسے فتح کر کے اپنی سلطنت میں عثمانیوں نے شامل کر لیا۔ اورحان نے نائسیا کے باشندوں کو اجازت دی کہ اگر چاہے تو اپنے تمام مال و اسباب کو لے کر دوسرے شہروں میں جا سکتے ہیں، لیکن برسا کی باشندوں کی طرح یہ لوگ بھی کثرت سے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس کے بعد عثمانیوں نے کراسی پر قبضہ کیا۔ 734 ہجری بمطابق 1333 عیسوی میں ترکی کی ریاست کراسی کی امیر نے انتقال کیا۔ اس کے بڑے بیٹے نے تخت پر قبضہ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا۔ اورحان چھوٹے لڑکے کے حق میں تھا، سو اس نے خون کا بدلہ لینے کے لیے کراسی پر حملہ کر دیا۔ بڑا بیٹا شکست کھا کر بھاگا اور یوں 737 ہجری بمطابق 1336 عیسوی میں
پوری ریاست پر عثمانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ ان فتوحات کے بعد تقریباً 20 سال تک کسی جنگ کی نوبت نہ آئی۔ بازنطینی سلطنت کا زوال سلطنت کے اندرونی انتظامات سے فارغ ہو کر اورحان یورپ کی جانب بڑھا۔ اس کی زندگی کے آخری چند سال بازنطینی سلطنت کے پورے علاقے میں قدم جمانے میں صرف رہے۔ یہ سلطنت 8ویں صدی ہجری بمطابق 1400 کے وسط میں نہایت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے مقبوضات جو صدیوں تک یورپ میں دریائے ڈینیوب اور ایشیا میں اناطولیہ اور شام تک پھیلے ہوئے تھے، اب صرف تھریس مقدونیہ کی ایک جوس کے جس میں سالانیکیا شامل تھا اور یونان میں سوریا کے ایک بڑے حصے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ ایشیائی مقبوضات تقریباً کل کے کل عثمانیوں کے قبضے میں آ چکے تھے۔ یورپ میں بھی سربیا کا اقتدار فرمانرواں اسٹیفن روشن جزیرہ نمائے بلکان کی نصف سے زیادہ علاقوں پر اپنا تسلط قائم کر چکا تھا، اور اس کے بعد وہ قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کی سوچ رہا تھا۔ خانہ جنگوں نے سلطنت کو اور بھی کمزور کر دیا، اور یوں 1338 میں شہنشاہ اینڈونیکسن کے انتقال پر اس کا گرینڈ چانسلر کینڈاکوزین، اس کا نابالغ لڑکا جان پیرولوگیس کاولی، ملکہ اینا کے ساتھ اس کا مدارالمہمان مقرر ہوا۔ کینڈاکوزین نے 744 ہجری بمطابق 1343 میں نیکوٹیکیا میں اپنی شہنشاہت کا اعلان کر دیا۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور اس نے اس کی مخالفت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں لڑائی چھڑ گئی اور دونوں نے اورحان سے مدد کی درخواست کی۔ کینڈاکوزین نے اورحان سے 6000 عثمانی سپاہی مانگے۔ اورحان نے یہ شرط منظور کر لی، اور یوں 1345 میں 6000 ترک کینڈاکوزین کی مدد کے لیے یورپ پہنچے۔ کینڈاکوزین نے ان سپاہیوں کی مدد سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا، جو کہ ملکہ کے قبضے میں تھا۔ 1 سال کے محاصرے کے بعد خود شہر کے بعض لوگوں کی غداری کی وجہ سے کینڈاکوزین فوج کے ساتھ قسطنطنیہ میں داخل ہوا، اور ملکہ کو مجبوراً صلح کے لیے راضی ہونا پڑا۔ صلح اس بات پر قرار پائی کہ کینڈاکوزین اور اس کی بیوی نیز ملکہ اینا اور شہزادہ جان تخت نشین کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ چاروں کی رسم تاجپوشی ادا کی گئی۔ اس اتحاد کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے کینڈاکوزین نے اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی نوجوان شہنشاہ جون سے کر دی۔ اورحان کے 6000 سپاہی جو کہ اس نے کینڈاکوزین کو اس کی مدد کے لیے بھیجے تھے واپس آ گئے۔ ہوا دراصل کچھ یوں کہ 1349 میں اسٹیفن کے سالونیکیا پر حملہ کیا، اور اس یقین کہ وہ فتح کرنے کے بعد قسطنطنیہ کی طرف بڑھے گا، اس نازک موقع پر کینڈاکوزین نے اورحان سے مدد کی درخواست کی۔ اس دفعہ اورحان نے 20,000 سپاہی روانہ کیے۔ عثمانیوں کی مدد سے سالونیکا میں اسٹیفن کو شکست ہوئی، اور قسطنطنیہ کی فتح کا حوصلہ جو اس کے دل میں بار بار پیدا ہوتا تھا، اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جنگ کے خاتمے پر عثمانی سپاہی پھر واپس بلا لیے گئے، مگر 4 سال کے بعد اورحان کو اپنی فوجیں باسفورس کے مغربی ساحل پر بھیجنے کا ایک اور موقع ہاتھ آیا، جو یورپ میں عثمانیوں کے قدم جمنے کا موقع ثابت ہوا۔ کینڈاکوزین تاج و تخت میں ملکہ اور جان کی شرکت کو زیادہ دیر تک گوارا نہ کر سکا، اور 754 ہجری بمطابق 1353 میں اس نے حکومت کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے چاہے۔ جون نے اس کی شدید مخالفت کی۔ کینڈاکوزین نے حسب دستور اورحان سے پھر مدد کی درخواست کی، اور اس کے معاوضے میں یورپی ساحل کا ایک قلعہ پیش کیا۔ اورحان نے اپنے بڑے بیٹے سلیمان پاشا کی سرکردگی میں 20,000 ترک سپاہی روانہ کیے۔ ان کی مدد سے کینڈاکوزین نے جون کو شکست دے کر قسطنطنیہ کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سلیمان پاشا نے حسب معاہدہ قلعہ زنی پر قبضہ کر کے اس میں عثمانی دستے متعین کر دیے۔ ان کے چند ہی دنوں بعد تھریس میں زلزلہ آیا۔ ان شہر میں ایک گیلی پولی بھی تھا۔ سلیمان پاشا نے تائید غیبی خیال کیا اور گیلی پولی پر اپنی فوجیں اتار دی۔ اس درمیان میں کینڈاکوزین نے سلیمان پاشا سے 10,000 دکات کے عوض زنیف سے قبضہ اٹھانے کی خواہش ظاہر کی۔ سلیمان پاشا نے اسے منظور بھی کر لیا، لیکن اس معاملے کی تکمیل سے قبل گیلی پولی کا ایک اور واقعہ پیش آیا، جس کے بعد سلیمان پاشا نے زنیف کی واپسی سے بھی انکار کر دیا۔
اس کے بعد اس نے تریس کے چند اور مقامات بھی فتح کر لیے اور بہت سے ترک اور عرب کو لا کر ان مقبوضات میں آباد کر دیا۔ گیلیپولی کی فتح سے ترکوں کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا اور 755 ہجری بمطابق 1354 میں انہوں نے پہلی بار فاتح کی حیثیت سے یورپ میں قدم رکھا اور مسیحی یورپ میں ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی، جو 2 صدیوں کے اندر گیلیپولی سے ویانا کی دیواروں تک پھیل گئی۔ عثمانیوں کے یورپ میں داخل ہونے کے بعد کینڈا کوزین کے خلاف قسطنطنیہ میں سخت برہمی پھیلی، جس نے بغاوت اور انقلاب کی شکل اختیار کر لی۔ ہر شخص اس پر وطن سے غداری کا الزام عائد کرتا تھا اور اسی کو ترکوں کو یورپ میں لانے کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا۔ آخر رائے عامہ سے مجبور ہو کر اسے تخت و تاج دست بردار ہونا پڑا۔ قسطنطنیہ کے لوگوں نے جون کو بلا کر تخت پر بٹھایا اور اس نے 50 سال تک حکومت کی، لیکن اس طویل مدت میں بازنطینی روز بروز خراب ہوتی گئی۔ 759 ہجری بمطابق 1358 میں سلیمان پاشا شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ شہزادہ فن سپاہ گیری اور سپہ سالاری میں خاندان عثمانی کے تمام اعلیٰ اوصاف کا حامل تھا، اور خان کو اس کی وفات کا سخت صدمہ ہوا اور دوسرے ہی سال ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور خان نے اپنے 33 سالہ دور حکومت میں عثمانی مقبوضات کو بہت زیادہ وسعت دی۔ اس نے نہ صرف ایشیائی کوچک بقیہ بازنطینی علاقوں پر قبضہ کیا، بلکہ اس نے یورپ میں داخل ہو کر تھریس کا ایک حصہ بھی فتح کر لیا۔